السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سب لوگ؟ خیر سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ بس اب تو آخری عشرہ آنے کے قریب ہے نا، اور اس میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں خواتین گھر پہ بھی بیٹھتی ہیں، ہے نا؟ کتنا اچھا لگتا ہے، بالکل اتنا صاف ستھرا اور ایسا پرسکون ماحول ہو جاتا ہے۔ اور جو گھر میں بھی رکھتی ہیں اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ جو میری ابھی خالہ فوت ہوئی، خالہ مسرت، یہ ہر سال رکھتی تھی، اعتکاف میں بیٹھتی تھی، اور اب سارے خاندان والے ان کو دعائیں دیتے تھے اور انہیں کہتے تھے ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اتنا اچھا لگتا تھا نا۔ تو ابھی میں کہیں سن رہی تھی کہ اعتکاف میں بیٹھنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ جا کے نا قبر میں اکیلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر کوئی دوسرا نہیں ہوتا اور صرف آپ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا آپ مخاطب ہو کے جو بھی آپ نے مانگنا ہے وہ مانگتے ہیں، اور اکیلے ہوتے ہیں، اور دنیا و مافیہ کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اعتکاف میں بھی بیٹھے ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں اور اپنے گھر کا حال احوال بھی معلوم کر رہے ہیں، اور آپس میں بھی بیٹھ کے جو مسجدوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہی مجھے سمجھ آئی کہ وہ بھی نہیں کرنی چاہیے بالکل، اور صرف اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ دو چادریں ایسے وہ لگا دیتے ہیں، اور بالکل جیسے ہم کفن ہوتا ہے سمجھ لیں، اور بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لو لگانی ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور دنیا کی جو ہے نا وہ تگ و دو چھوڑ دینی ہے بالکل، اور بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف چلے گئے ہیں، قبر میں بیٹھے ہیں، اور کچھ نہیں کرنا دنیا کا۔ دنیا چل رہی ہے، گھر بھی چل رہا ہے، آپ کی مداخلت کے بغیر ہر چیز ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہماری زندگی میں سب کچھ ہوتے چلے جانا ہے، جب ہم نے چلے جانا ہے تو بس دوسروں کو بھی نہ ڈسٹرب کریں مسجد میں، اور گھر پہ بھی اگر کر رہی ہیں خواتین تو ٹھیک ہے، کریں بالکل، اور مجھے ضرور پلیز دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور مجھے ایک اور بات ابھی یاد آئی، میری بہت پیاری فرینڈ ہے، امریکہ میں ہوتی ہے، تو وہ عمرے پہ جاتی ہے ماشاءاللہ، تقریباً ہر سال جاتی ہے۔ تو ابھی بھی صبح اس کا میسیج آیا کہ میں وہاں پہنچ گئی ہوں اور تمہارے لیے بہت سی دعائیں کر رہی ہوں۔ میں نے اسے پھر دوبارہ بھی کہا کہ مجھے نا بہت ساری دعائیں چاہیے، دعائیں تو ہر وقت چاہیے ہوتی ہیں اور سب کو چاہیے ہوتی ہیں۔ تو بہت ہی میری پیاری فرینڈ ہے اور بہت ہی اچھی دوست ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے پاس بہت پرانی دوستیں ہیں۔ یہ کب کی میری ہے سمجھیں آپ، بہت عرصہ ہو گیا، 79 78 زمانے کی، اس زمانے کی ہے، اور جناح کالج میں میری اس کے ساتھ دوستی ہوئی تھی پشاور میں، اور پشاور کی جو ہے نا وہاں کی بھی بڑی پیاری پیاری یادیں ہیں۔ اور وہاں پر میں آپ کو ایسی چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ جب میں وہاں پر تھی نا تو 4th ایئر میں تھی، BA کر رہے تھے، وہاں سے انگلش کی ہماری کلاس ہو رہی تھی، تو وہاں پر نا ایک میری بڑی اچھی فرینڈ بھی تھی اس وقت بھی، اور اب تو رابطہ ختم ہو گیا ہے، فیس بک پہ تھوڑا بہت میں دیکھ لیتی ہوں اسے، نگت نورین اگر تم کہیں دیکھ رہی ہو تو تمہیں بھی اس بات کا نہیں پتہ ہوگا، اور اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو کلاس ہو رہی تھی ہماری، تو کلاس میں نا پتہ چلا کہ جی کالج کے پریزیڈنٹ کے لیے الیکشنز ہونے والے ہیں، تو کوئی لڑکیاں نام دیں۔ تو میں نے تو نہیں سوچا تھا بالکل بھی کہ میں نام دوں گی، تو نگت نورین نا ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی سائڈ پہ، تو میں نے اس کی نا صرف اتنی سی آواز سنی کہ ایٹ لیسٹ یو ول گیٹ اے بیچ۔ میں نے سوچا واقعی یہاں پر ایک بیچ لگ جائے گا پریزیڈنٹ کا، تو کیا بات ہے۔ تو میری فرینڈ سے میں نے بات کی تو کہتی ہے بس کھڑی ہو جاؤ تم۔ کوئی پلان نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں، کئی دفعہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کو بھی نہیں پتا ہوگا آج تک کہ میں اس کی وجہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تو میرا نام دے دیا گیا، اور میری کلاس سے ایک اور لڑکی تھی، اس کا نام دے دیا گیا، اور پھر ہم جاتے تھے ہر کلاس میں جا کے کنورسنگ کرتے تھے اور چھوٹی موٹی اسپیچ بھی کر لیتے تھے، اور میری بہت پیاری پیاری فرینڈ اس زمانے کی میرے ساتھ ہیں، اور ابھی تک میرا ان سے رابطہ ہے کچھ کے ساتھ۔ اور ہاسٹل میں رہتی تھی کیونکہ میرے ابو جو ہیں وہ بنوں میں تھے، وابڈا میں تھے، ایسی تھے اس زمانے میں، تو میں ہاسٹل میں رہتی تھی، اور پھر میں جیت گئی، مجھے الیکشن میں پیاری پیاری بہنوں نے جتوا دیا، اور پھر نگت نورین میری وائس پریزیڈنٹ تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، اور میرا نام سیمی نورین تھا، تو سیمی وجی تو بعد میں ہوا شادی کے، تو وہ سمجھتے تھے ہم دونوں بہنیں ہیں۔ کتنی پیاری یادیں ہوتی ہیں نا۔ اور پھر ہاسٹل میں نا مزے کی بات یہ کہ وہاں پر بھی الیکشن ہونے والے تھے، تو مجھے کہا کہ تم دے دو اپنا نام۔ میں نے کہا اچھا، میں تو کالج کی بھی ہوں، کہتی تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، تو میں نے وہاں بھی دے دیا۔
اپنا نام میں وہاں بھی سلیکٹ ہو گئی. وہاں تو غالباً بغیر الیکشن کے ہی سلیکٹ ہو گئی تھی, اور بڑا اچھا ٹائم گزرا. میری وہ پرانی فرینڈز ابھی تک ہیں. یہ محمودہ میری بڑی پیاری فرینڈ ہے, میں امریکہ گئی تھی تو اس کے پاس رہی تھی. اور بھی میری بہت ساری پیاری پیاری فرینڈس ہیں پرانی, جن کے ساتھ میرا ابھی تک رابطہ ہے, اور میں رابطے رکھتی ہوں, رابطے توڑتی نہیں ہوں. تو بس یہ عمرے سے مجھے یاد آ گیا یہ سارا قصہ, کہ انسان جو ہے نا وہ کسی ایک چھوٹی سی بات سے بھی ٹریگر ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا سا کام کر سکتا ہے. چھوٹی سی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. مجھے فرینڈس کی اپریسیشن مل گئی تو میں نے شروع کر دیا اپنا الیکشن میں حصہ لینا, اور پھر آگے اسی طرح پھر یونیورسٹی کے میں بھی کاؤنسلر بنی, اور پھر آگے تک میں نہیں گئی زیادہ. میں نے کہا یہ تو زیادہ ہی ہو جائے گا, لیکن یہ کہ بڑا ہی اچھا ہمارا سارا جو ہے نا وہ تعلق رہا فرینڈس کے ساتھ بھی, اور جہاں جہاں پھر ہم رہے وہ فرینڈ میری ساتھ ہیں, ابھی بھی ہیں اور ساتھ دیتی ہیں. تو دیکھیں مجھے صبح اس کا میسیج آیا کہ میں وہاں پہنچ گئی ہوں, تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہوں. ہاؤ سویٹ, تھینک یو تھینک یو. تو ایسی فرینڈز ہونی چاہیے, ایسی فرینڈز ضرور رکھیں. فرینڈز بہت ضروری ہیں, دوست بنانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہی آپ کے ساتھ آپ کو مشورہ دیتی ہیں, آپ کا ساتھ دیتی ہیں, اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو حاضر ہوتی ہیں. ان میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ اس نے میرے لیے یہ کیا ہے تو میں اس کے لیے یہ کروں, ایسا ہماروں میں بالکل بھی نہیں ہے. تو میری اس زمانے کی بڑی اچھی فرینڈ ہے, میری تنزیلہ ایک پرانی فرینڈ ہے اس زمانے کی. انیس ہے, انیس جو ہے نا وہ ہماری ہاسٹل میں تھی, محمودہ بھی ہاسٹل میں تھی, اور وہاں پر ہماری نا پریزیڈنٹ بنی, وہ بنی تھی میس سیکٹری. سارا کھانے پینے کا انتظام جو ہے نا وہ کرتی تھی کہ کیا پکانا ہے, کیا کرنا ہے, بجٹ کیا ہوتا ہے. تو میری بڑی اس کے ساتھ نا بس تکرار رہتی تھی, کیونکہ بھینڈی بینگن یہ چیزیں میں نہیں کھاتی تھی نا, تو کیا کروں. تو وہ اس نے تو بنانے ہوتے تھے. اور ایک اور بات کہ مجھے نا بھینڈی بینگن میں سے ہمیشہ کیڑے نکلتے تھے. لوگ کہتے تھے تمہارے میں سے کیوں نکلتے ہیں, لٹرلی کیڑا مرا ہوا سالن میں سے نکلتا تھا. بڑی یادیں ہیں. اور ایک دن تو بینگن پکے تھے اور میں کالج سے آئی, مجھے بہت بھوک لگی تھی, تو بینگن پکے تھے تو میں بہت اداس ہوئی تھی. تو بس پرانی یادیں ایسی پیاری پیاری آ جاتی ہیں. تو بس بات میں نے یہ کرنی تھی اصل میں تو, کہ اعتکاف میں بیٹھیں تو دنیا سے بالکل ناتا توڑ کے بیٹھیں, اور جب عمرہ کرنے جائیں. اور میں تو ایون جب حج کرنے گئی تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, عرفات میں بیٹھے تھے, کتنا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نماز کے لیے, اور اس وقت وہاں پر خواتین باتیں کر رہی تھیں. میں نے لٹرلی ان کو کہا کہ پلیز چپ کر جائیں, میری دعائیں خراب ہو رہی ہیں. آپس میں دنیا کی باتیں کرے جا رہی ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا تھوڑا سا ٹائم ہے. یہ تو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں تو ٹائم ضائع نہ کریں. اگر ایسی کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو دل لگا کے دعا کریں, اللہ سے لو لگائیں, اللہ سنے گا. اور ایسے دعا قبول ہوتی ہے جب دل سے آپ قبول دعا کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو ٹائم نہ ضائع کریں ایسی جگہوں پہ جا کے پلیز. میری گزارش ہے سب سے, ہم لوگ کرتے ہیں جا کے دنیا کی کام کرتے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے, جو ضروری دنیا کے تھوڑے بہت کام ہیں وہ کر لیں, لیکن یہاں پر بھی ہم تو دنیا کی ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں ہم کس لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا ہوتا ہے, بلاوا آتا ہے تو ہی انسان جاتا ہے نا, ورنہ تو نہیں جا سکتا. تو بس یہی چھوٹی سی بات میں نے کرنی تھی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اور انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. جو وہاں بلا رہا ہے وہ بھی وہی بلا رہا ہے. یہ نظام ہستی جو ہے یہ وہی چلا رہا ہے. تو جو بھی ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, تو پریشان نہ ہوں, اور چڑیوں کو انجوائے کریں. دیکھیں کتنی پیاری چڑیاں ہیں, میری انگور پہ اور میرے کینوؤں پہ لگتا ہے یہ لڑائی کر رہی ہیں. یہ بھی لڑتی ہوں گی ضرور, ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہی ہیں اور بحث کر رہی ہیں. تو بحث اور لڑائی سے ہمیں بچنا ہے, اور پھولوں میں خوش رہنا ہے. پھول لگانے ہیں, نئے پھول لائیں لگائیں, اور زیادہ بحث و مباحثے سے گریز کریں. اور بس کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.